السلام علیکم۔ اسی طرح کی دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میرے کان میں غیب سے آواز آئی کہ اے حلیمہ، اب تیرے نصیب جاگے، کیونکہ تیری گود میں خدا کے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، جو تمام جنوں اور انسانوں کی مخلوق کے سردار ہوں گے، اور ان کی سرو کائنات فرما بردار ہوگی، اور کہتی ہے کہ جس منزل پر جا کر قیام کرتی، آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس جگہ کی گھاس اور پیڑوں کو ہرا بھرا کر دیتا۔ جب میں گھر پہنچی تو آپ کے قدم کی برکت سے میرے گھر میں اور ساری بستی میں بہت برکت ہوئی، اور میری بکریوں کو بچے ہوئے اور وہ زیادہ سے زیادہ دودھ دینے لگی، اور میرے سب جانور موٹے تازے ہو گئے۔ جب میری قوم نے یہ حال دیکھا تو اپنی بکریوں کو ساتھ چرانے لگے، اور میرے یہاں سے حضرت کے پاؤں کا دھون لے جا کر اپنے جانوروں کے حوضوں میں ڈالنے لگے، تو ان کے جانور بھی موٹے تازے ہو گئے اور خوب دودھ دینے لگے، اور میرے قبیلے کی بکریاں حضرت کو اکثر سجدہ کرتی تھی اور مبارک پاؤں کو چومتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے سب کے دل میں آپ کی محبت ڈال دی، اور سب کو آپ کا اطاعت بڑھ گیا۔ جس کسی کو کوئی بیماری ہوتی تو آپ کا ہاتھ اپنے جسم سے لگاتا، مرض دور ہو جاتا، اور اس جگہ سے کہ جس جگہ ہاتھ لگتا تھا خوشبو آنے لگتی تھی۔ اور حلیمہ فرماتی ہے کہ جس دن سے آپ میرے یہاں تشریف لائیں، مجھے چراغ جلانے کی ضرورت نہ رہی، آپ کے چمکتے چہرے سے مکان روشن رہتا، اور جب کسی اندھیری کوٹھری میں جانے کی ضرورت ہوتی تو حضور کو گود میں لے جاتی تو وہ کوٹھری روشن ہو جاتی، اور جو چیز مجھے لینی ہوتی بے تکلف اس نور کی روشنی میں لے لیتی۔ اور جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ بچھونے پر پیشاب یا پخانہ کرتے ہیں، آپ نے اپنے بستر پر پیشاب پخانہ نہیں کیا، اور ہمیشہ نجاست سے کپڑے پاک رہیں۔ عادت تھی کہ مقرر وقت پر پیشاب پخانہ سے فارغ ہوتے اور پہلے سے اشارہ فرما دیتے تھے، اور جب زمین پر پیشاب پخانہ واقع ہوتا تو فوراً زمین پھٹ جاتی تھی، اور جب میں چاہتی کہ حضرت کا منہ دھلاؤں تو خود بخود غیب سے دھل جاتا تھا، مجھے نہلانے دھلانے پوچھنے کی حاجت نہ ہوتی تھی۔ اور آپ کے بڑھنے کا حال یہ تھا کہ ایک دن میں اتنا بڑھتے تھے کہ اور لڑکے ایک مہینے میں۔ آپ اپنے ہاتھوں کے زور سے گھٹنوں چلنے لگے، اور 5ویں مہینے اپنے پاؤں کی طاقت سے اچھی طرح چلنے پھرنے لگے، اور 9ویں مہینے صاف آواز سے باتیں کرنے لگے، اور سب سے پہلے یہ کلمہ پر فرمایا، اللہ سب سے بڑا ہے، اور تمام تعریفیں دنیا کے پالن ہار اللہ کے لیے ہے، اور اللہ ہر وقت پاک ہے۔ پھر بڑے عقل مندی کی باتیں فرمانے لگے۔ کہیں لڑکوں کو کھیلتے دیکھتے تو منع فرماتے، اور اگر لڑکے کھیلنے کو آپ سے کہتے تو آپ فرماتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کھیلنے کو پیدا نہیں کیا۔ حلیمہ فرماتی ہے کبھی چاند سے باتیں فرماتے تھے، اور جس طرف انگلی اٹھاتے تھے چاند اسی طرف پھر جاتا تھا، فرشتے آپ کو جھولا جھلاتے تھے۔ یہ حلیمہ سعدیہ قبیلہ بنی سعد سے نہیں تھی، اور یہ خاندان اچھی اور زوردار بول چال میں اپنی مثال آپ ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عرب کی سب سے اچھی بول والا ہوں، اس لیے کہ قریش میں پیدا ہوا اور بنی سعد میں پلا بڑا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔